صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت و جماعت کو سدا شاد و آباد رکھے کہ یوں ہی رسول اللہ کا چرچا ہوتا رہے گا۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی نیک کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ سنا سنا کے تیرے عشق کے فسانے کو، سنا سنا کے تیرے عشق کے فسانے کو، لگا رہا ہوں تیری راہ پر زمانے کو۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام گراں قدر معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء نے حضرت مجدد رفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اہتمام اور جامع مسجد ریاض الجنہ کی انتظامیہ کے زیر نگرانی ماہانہ 11ویں شریف کی محفل میں ہم سب موجود ہیں۔ سب سے پہلے دعائے پاک پروردگار عالم سے کہ جس نیک مقصد کے لیے اس نے ہمیں یہاں پر بلایا بٹھایا، اس نیک مقصد کے حصول کے لیے جو کچھ ہم یہاں سنیں سنائیں، اسے یاد کر کے اس پر عمل کر کے اسے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کی محفل کا ایک عنوان تو یہ ہے 11ویں شریف کے حوالے سے، اور اسی کی مناسبت سے پھر ہم ہر مہینے درس ہوتا ہے، درس تصوف۔ آج کی محفل میں، اس 11ویں شریف کی محفل میں ایک نسبت اور بھی ہے، اور وہ ایصال ثواب کے حوالے سے ہے، اور اس کا تعلق جو ہے ایصال ثواب کے حوالے سے اس نسبت کا تعلق جو ہے وہ آپ کی مسجد کے خطیب و پیش امام جناب مولانا خلیفہ علامہ احمد نواز جان نقشبندی مجدد کی والدہ مرحومہ و مغفورہ کے ایصال ثواب کے حوالے سے بھی ہے۔ کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو کام کر جاتے ہیں مگر ان کا وہ پیچھے ہوتے ہیں، جیسے عموماً کہا جاتا ہے کہ کیمرہ مین جو ہوتا ہے نا، وہ کیمرے کے پیچھے وہ سب کچھ چلا رہا ہوتا ہے، بڑا کام کرتا ہے وہ کیمرہ مین جو ہوتا ہے، وہ سب کو فوکس کر رہا ہوتا ہے، سب کو لے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ خود پوشیدہ رہتا ہے۔ کام بڑا کرتا ہے لیکن وہ خود پوشیدہ رہتا ہے، سب کے کام دکھاتا ہے، اپنا کام اس کا پوشیدہ رہتا ہے۔ اس کا جو کام وہ کہاں نظر آتا ہے؟ وہ جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے، ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے، اس ریکارڈنگ میں اس کا اپنا آپ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ دوسروں کی تو شکلیں دکھاتا ہے مگر اس کا کام اس کی شکل دکھاتا ہے، وہ اپنے کام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بے شمار لوگ ہیں جو سامنے نہیں آتے، اور ہمیں ان حوالوں سے ہم ان کو جانتے تک نہیں ہیں مگر وہ کام بڑا کر جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں، اسی قسم کے لوگوں میں آپ کے خطیب امام کی والدہ مرحومہ مغفورہ کا نام بھی ہے، اور وہ کیسے؟ آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کی علاقے کی یہ جامع مسجد، اس پر بد مذہبوں نے اپنا تسلط قائم کرنے کی غیر اخلاقی کوشش کی تھی۔ ان کا مقصد کیا تھا اور ان کا درد، ان کی تکلیف کیا تھی کہ اس مسجد کے لاؤڈ اسپیکروں سے اذان سے پہلے یا جمعے کی نماز کے بعد
جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود السلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں نا، وہ رک جائیں، وہ بند ہو جائیں. اذان تو ہو مگر درود السلام کی آواز نہ آئے. اصل میں تکلیف یہ تھی، اور اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا اس پہ قابض ہونے کے لیے. اور اس دوران، بلکہ اس سے پہلے کی بات، کہ آپ کے خطیب و امام یہ اس وقت ایک پرائیویٹ فرم میں کام بھی کرتے تھے. اس وقت آپ کی کیا سیلری تھی جی؟ 18-19 ہزار وہاں ملتے تھے. کبھی کبھی اوور ٹائم بھی لگ جاتا تھا تو وہ بھی 20-22 تک پہنچ جاتے تھے. تو یہ یہاں پہ نماز ہی پڑھاتے تھے، 3 نمازیں پڑھاتے تھے، اور اپنی جاب بھی کرتے تھے، بچے بھی پڑھاتے تھے. اور یہاں پر مسجد کی خدمت کے بدلے میں جو وظیفہ ملتا تھا وہ کتنا ہوتا تھا اس وقت؟ فیکٹری سے ان کو ملتے تھے 18,000، 18 سے 20. اور یہاں سے مسجد انتظامیہ جو اس وقت کی تھی وہ ان کو صرف 3,000 روپے دیتی تھی. جو اس وقت کے لوگ ہیں جن کو باتیں یاد ہوں. اب ہوا یہ کہ وہ جو شرارتی لوگ تھے انہوں نے ایک فتنہ کھڑا کیا اس بات کو سامنے رکھ کے کہ انہیں جتنے پیسے ملتے ہیں 3,000 روپے، اگر ان سے کہا جائے گا کہ نوکری چھوڑ کے صرف یہ کام کرو تو یقیناً یہ اس طرف نہیں آئیں گے. یقیناً 18,000 20,000 چھوڑ کے صرف 3,000 کی طرف کون آئے گا بھائی؟ آدمی کا اپنا ذاتی خرچ پورا نہیں ہوتا ایک فرد واحد کا، چہ جائے گا کہ اس کے ساتھ پوری فیملی ہو، 3,000 میں کیسے گزارا کرے گا؟ تو انہوں نے باؤنڈ کیا کہ جی آپ جو پہلے ہم نے آپ کو ایک ریلیف دیا ہوا تھا کہ آپ 3 نمازیں پڑھائیں، چلو ڈیوٹی کی وجہ سے آپ 2 نمازیں آپ نہ پڑھائیں، انہوں نے کہا یہ آپ کو 5 نمازیں پڑھانی پڑیں گی. یہ ایک طریقہ تھا باؤنڈ کرنے کے لیے کہ جو آپ دے دیں امامہ سے، اور یہ امامہ سے پیچھے ہٹے، یہ مسجد کو چھوڑے اور پیچھے ایک بد عقیدہ تیار بیٹھے ہیں اس کو لا کے امامت کی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے. مسجد آسانی سے ہمارے انڈر میں آ جائے گی، اور وہ جو ہم چاہتے ہیں کہ اس مسجد سے اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام بلند نہ ہو، حضور پہ درود السلام کی بات نہ ہو، یہ ہم جب آ جائیں گے تو پھر ہم یہ کام کریں گے. یہ تاریخ ہے اس مسجد کی. انہوں نے ہم سے مشورہ کیا کہ معاملہ یہ ہے کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ 5 نمازیں آپ پڑھائیں. اگر میں 5 نمازیں پڑھاتا ہوں تو میں یہاں جاب نہیں کر سکتا، سیدھی سی بات ہے، میں جاب نہیں کر سکتا. اور اگر جاب چھوڑتا ہوں تو وہاں صرف 3,000 ملیں گے، اس میں گھر کا گزارا نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ جیسا کہیں، آپ کہیں گے نوکری چھوڑ دو میں نوکری چھوڑ دوں گا، آپ کے وہاں سے امامہ چھوڑ کے نوکری کرو، میں جیسا ہے نہیں کہ آپ کہیں میں کروں گا. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ گھر جائیں اور اپنی فیملی کو بٹھائیں اور اپنی والدہ کو سارا معاملہ سنائیں اور ان سے کہیں کہ یہ ساری سچویشن ہے، اب آپ جیسا کہیں، والدہ جیسا کہیں، وہ جیسا حکم دینا ویسا کر لینا. وہ کہتی ہیں بھائی نوکری چھوڑو، چھوڑ دینا نوکری. وہ کہتی ہیں نہیں مسجد چھوڑو، چھوڑ دینا مسجد. لیکن جو تمہاری والدہ کہیں وہ کرنا، کیونکہ موٹی سی بات ہے کہ 3,000 میں گزارا ممکن ہی نہیں. ہم نے کیونکہ فیصلہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے، جذبات میں آگے کر دیا، پھر گھر والے بھائی اب گزارا نہیں ہو رہا، گھر کا راشن کہاں سے آئے گا وغیرہ وغیرہ، یہ بعد میں رونا دھونا نہ ہو، پہلے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو. ادھر مسجد، انہوں نے کہا اگر مسجد چھوڑتا ہوں نا
مسجد چھوڑتا ہوں تو کیا ہے کہ مسجد خطرے میں ہے، مسجد خطرے میں ہے۔ کس حوالے سے؟ وہ جو ہم نے بات کی اسی حوالے سے کہ لوگ تیار بیٹھے ہیں، اسی لیے تو سارا یہ انہوں نے سسٹم کیا ہے۔ ہم نے کچھ بھی ہے، آپ اپنی والدہ سے مشورہ کرو۔ تو انہوں نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے آگے جب ہمیں بتایا تو ان کی والدہ نے ساری بات سننے کے بعد، ساری معاملات سننے کے بعد، ان کی والدہ نے جو جملہ کہا وہ بڑا مجاہدانہ جملہ تھا اور مجاہدانہ کام تھا۔ اس عظیم خاتون نے کہا کہ بیٹا، معاملہ اللہ کے گھر کا ہے، اگر تم پیچھے ہٹتے ہو تو مسجد کے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے، مسجد کے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے، لوگ اسے کسی اور مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، لہٰذا مسجد کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے نا، دین کو، دین اسلام کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے، لہٰذا میں یہ کہتی ہوں کہ تم 18-20 ہزار کی نوکری کو مت دیکھو، اللہ کے گھر کو دیکھو۔ تم نوکری چھوڑ دے، اپنی 5 نمازیں کنٹینیو، وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ 5 نمازیں پڑھاؤں۔ اچھا 5 نمازیں پڑھانے پہ وظیفہ بڑھے گا؟ نہیں، وظیفہ بھی یہی رہے گا، وظیفہ بھی یہی 3,000 ملے گا، بڑھ نہیں جائے گا، لیکن چھوڑو وہ 18,000 والی۔ تو والدہ نے، اچھا والدہ نے جب یہ کہا ہوگا، گھر کی خاتون خانہ ہوتی ہے نا، گھر چلانا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو میں فیصلہ کرنے جا رہی ہوں، یہ بندہ خود ہے، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، پھر ہم لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں، یہ گزارا ہوگا کیسے؟ لیکن جن کی نظریں اللہ پر ہوں، جن کی نظریں خدا پر ہوں، وہ ان معاملات کے چیلنجز کو وہ قبول کر لیا کرتے ہیں۔ راستے تو اللہ کھولتا ہے نا، صبر اللہ دیتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اپنے آپ کے اس مسجد کو بچانے کے لیے کہ یہاں ایسے لوگ نہ آئیں جو رسول اللہ پر درود السلام بآواز بلند بھیجنے سے جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ نہ آئے، انہوں نے اپنے گھر کی تکلیف یعنی پیٹ کاٹا، فاقوں تک کی نوبت آئی، یہ سب کچھ ہوا۔ جب لازمی ہے 18 سے 3,000 پہ آ جائیں گے تو فاقے تو ہوں گے نا، لیکن آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا اس بات کا، ان کے گھر میں فاقے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے فاقوں پر گزر کر کے امامت کی اور آپ کے بچے پڑھائے۔ آپ لوگ گھر سے کھانا کھا کے آتے تھے، آپ کا امام فاقے کر کے امامت کی مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا۔ آپ لوگ روٹی دیتے تھے، اور وہ 3,000 بھی کیسے ملتے تھے؟ کبھی 1,000 پکڑا دیے، کہیں 500 دے دیے، کہیں 1,500 دے دیے، وہ بھی قسطوں کی صورت میں جیسے کہ ادھار لیا ہوا ہے۔ یہ تمام تر معاملات چلتے رہے ایک عرصے تک، ایک عرصے تک چلے۔ اسٹینڈ کس نے لیا؟ ان کی والدہ نے، جو آج اس جان فانی کو چھوڑ کے جا چکی، اور تکلیف اٹھاتے اٹھاتے تکلیف میں ہی گئی، لیکن یہ ساری تکلیفیں آخری وقت تک کس کے لیے اٹھائیں؟ 4 پیسے جب ہاتھ میں آتے ہیں سہولت خود آتی ہے، ایسے ہی ہے نا، 4 پیسے جب انسان کے ہاتھ میں آئے نا تو سہولت خود بخود آتی ہے، لیکن جب 4 پیسے ہاتھ سے چلے جائیں تو پھر مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں دنیا کے حوالے سے۔ تو آج کی اس محفل میں ہم اس عظیم خاتون کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی بھوک، اپنے بچوں کی بھوک، اپنے گھر کے چھوٹے بچے، پوتا پوتی، ان کی بھوک بھی برداشت کر کے آپ کی اس مسجد کو بچایا ہے۔ تو یہ جو دین کے لیے قربانیاں دینے والے، صرف بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیک گراؤنڈ پر ہوتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں اور ہم انہیں نہیں جانتے، لیکن اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے
کہ جو بندہ بندے کا شکر گزار نہیں ہوتا، فرمایا رب کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں ایسے لوگوں، اگر پتہ نہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن جب پتہ چل جائے تو ہمیں اپنے ان محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے جن سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا، اتنا بڑا کام لیا۔ تو آج کی محفل 11ویں شریف کی نسبت سے ہی ہوتی ہے، مگر اس میں آج جو ہم نے کہا کہ ان کا جو ہم نے ایک ورک آپ کے سامنے رکھا ہے، خاتون خانہ کا، مرد کا نہیں تھی، خاتون کام مردانہ کیا تھی، خاتون خانہ کام مردانہ کر گئی۔ اچھا کام مردانہ کر گئی تو اب ہم نے کیا کیا، ہم خیرات تحسین پیش کر دیا، بس لفظوں کی بات تھی ادا ہو گئے؟ نہیں، بیان ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو۔ جب ایک عورت اتنا بڑا اسٹیپ لے سکتی ہے، جب ایک عورت ہوتے ہوئے وہ اتنا بڑا اسٹیپ لے سکتی ہے، اتنی بڑی قربانی کا اپنا مزاج بنا سکتی ہے، تو پھر مرد کو تو سور آگے جانا چاہیے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب دین کی بات آئے تو پھر ہر قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھنا۔